سلینا مظہر کے کیا حالات ہیں؟ وہ حفاظت سے ہیں، ان کے آس پاس کافی خطرات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ انہیں 2 یا 3 گارڈز اسائن کر دیں، اور جولیا میڈم کو بھی، انہیں بھی تھریٹ موصول ہوا تھا۔ جولیا کے پاس آلریڈی بہت سے گارڈز موجود ہیں۔ جی جانتا ہوں، لیکن ایک گارڈ آپ اپنی طرف سے بھی اسائن کریں جو محض آپ کو ساری تفصیلات دینے کا پابند ہو۔ سلمان نے اس کی بات پر سر ہلایا تھا۔ وہ اس کے مشورے سے متفق دکھائی دے رہے تھے۔ جو ایکٹریس وکٹم ہے ان کی مشترکہ بات کیا ہے؟ حنیفہ نے پوچھا تو ساحر نے جواب دیا، وہ سب اپنے کم بیک کی تیاری کر رہی تھیں اور ان سب کو ڈس آرڈر تھا۔ حنیفہ لمحے بھر کو رکے تھے۔ سلمان نے ان کی جانب دیکھا، لیکن جولیا تو اس مشترکہ پہلو سے باہر ہے، اور آپ کے وہاں بیٹھے سب گارڈز چونکے تھے، یہاں تک کہ یاسر بھی۔ وہ نہ تو اپنے کم بیک کی تیاری کر رہی ہے اور نہ ہی اسے کوئی ڈس آرڈر ہے۔ لمحے بھر کو آفس میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا یہ کوئی مس ڈائریکشن ہے؟ ہماری توجہ اصل کیس سے ہٹا کر کسی اور معاملے میں الجھانے کی؟ زار نے پوچھا تو یاسر نے سر نفی میں ہلایا۔ قاتل ایک پیٹرن کے تحت کام کر رہا تھا، اور اسی سلسلے کی وجہ سے اس کے حراست میں آنے کے مواقع کئی زیادہ ہیں۔ اس نے ایک ایسی ایکٹریس کو تھریٹ دیا جو اس پیٹرن کا حصہ کہیں نہیں ہے۔ ایون وہ پیٹرن توڑ رہی ہیں۔ وہ صرف ہمیں خود کی جانب سے مشکوک کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم الجھ کر اصل لیڈ کھو دیں۔ حنیفہ کے ساتھ بہت سے گارڈز نے سر ہلایا تھا۔ یہ تو مشہور سیریل کلنگ سے ایسا کیس ہے۔ جی ہاں، اگر ہمارے پاس وہ تینوں ایکٹریسز سمرین کی طرح موجود ہوتی تو شاید ہم اس کیس کو بھی سیریل کلنگ کا کیس ہی کہہ سکتے تھے۔ ویسے یہ آدمی جو کوئی بھی ہے، سائیکو ہے، نفسیاتی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ میٹنگ برخاست ہوئی تو سب گارڈز روم سے اٹھ گئے، محض وہ چاروں ہی پیچھے رہ گئے تھے۔ زار جو اپنے فون پر جھکا ہوا تھا چونک کر سیدھا ہوا۔ اس نے بے یقینی سے سر اٹھا کر یاسر کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ نیوز میں تمہاری اور سلینا کی تصاویر کیوں وائرل ہوئی ہیں؟ اس نے تیزی سے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا تھا، پھر فوراً سے باہر کی جانب بھاگا۔ اس کی اور سلینا کے ساتھ کئی تصاویر میڈیا اور سوشل میڈیا پر بجلی کسی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی تھی۔ ہر تصویر میں وہ دونوں زینے ساتھ چڑھتے اترتے، ایجنسی میں داخل ہوتے اور اپارٹمنٹ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے سفید چہرے کے ساتھ حنیفہ کے آفس کا دروازہ دھکیلا تھا۔ وہ بھی اتنا ہی سفید چہرہ لیے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ان تصاویر میں ایسا کچھ بھی نازیبا نہیں تھا، لیکن نیوز اینکرز جس طرح اسے پیش کر رہے تھے وہ سب بہت غلط تاثر دے رہا تھا۔ سلینا نے بھی بے یقینی سے اپنا موبائل نگاہوں کے سامنے کر کے دیکھا۔ کیا سلینا مظہر اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ سوالیہ تعلقات میں ملوث ہیں؟ کیا وہ ایک کے بعد ایک جھٹکا برداشت کرنے کی تاب خود میں رکھتی ہیں؟ تبصرے میں ایک بار پھر سے اس کی ذات مرکز تھی۔ ہر جانب جیسے شور ہنگامہ سمجھ گیا تھا۔ آفس میں پیچھے ہو کر بیٹھی ماریا نے لمحے بھر کو مسکرا کر اس نیوز کو دیکھا تھا۔ اسے ایک رات قبل اپنے باپ سے کی گئی گفتگو یاد آئی تھی۔ وہ ان کے آفس میں ان کے سامنے براجمان تھی۔ وہ اسے نظریں اٹھائے دیکھ رہے تھے۔ کیا تمہاری اس دواجی زندگی اتنی اہم ہے کہ اسے سلجھانے کے لیے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کروں؟ انہوں نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ چند پل انہیں سرد آنکھوں سے تکتی رہی۔ سلینا مظہر کو میرے راستے سے ہٹا دیں ڈیڈ، مجھے مزید کچھ نہیں چاہیے۔ شعیب مسکرایا، پھر ہاتھ باہر ملاتا ہوا آگے ہو بیٹھا۔ اس کی سرد آنکھوں میں جھانکا۔ آج تم مجھے اپنی ماں والی نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا تمہیں پھر کسی نے احساس دلا دیا ہے کہ تم ایک شکی مزاج رکھنے والی ناقابل برداشت عورت ہو؟ بالکل اپنی ماں کی طرح۔ اس کی آنکھیں آہستگی سے گلابی ہونے لگی تھی۔ ان میں ایسا زخمی سا تاثر ابھرا تھا کہ وہ شعیب کو بھی چند پل کے لیے حیران کر گئی تھی۔ آپ کی اور ماں کی خوفناک اس دواجی زندگی کو قریب سے دیکھنے کے بعد میں ایک ایسی عورت میں ڈھل گئی ہوں جو اپنے شوہر پر ذرا سا بھروسہ کرنے کی تاب نہیں رکھتی ہے۔ تھینکس ٹو یو ڈیڈ کہ میں ایک ایسی سکھ ماں اور بیوی ثابت ہوئی ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر پیچھے کو ہو بیٹھا تھا۔ سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میں تمہاری بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کیا کام ہے؟ سلینا کو میرے راستے سے ہٹا دیں۔ ملیٹنٹ ہائر کر کے تو دیا تھا، کیا ہوا؟ وہ پکڑا گیا ہے۔ وہ چند پل اس کے جواب پر اس کا چہرہ دیکھتا رہا تھا، پھر ہلکا سا مسکرا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت سرد تھی۔ کسی کو اگر تخت سے نیچے گرانا ہو تو سیدھا جا کر اس پر حملہ نہیں کیا کرتے، بلکہ اس کی طاقت کو توڑتے ہیں، تنکا تنکا کر کے اسے لمحہ با لمحہ کھوکھلا کرتے ہیں تاکہ وہ گرے تو دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہ کر سکے۔ تمہاری مخالف کی طاقت کیا ہے فی الحال؟ وہ چونک کر ان کا چہرہ بغور دیکھنے لگی تھی، پھر اس پر ایک انکشاف سا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں سرد سی چمک ابھری۔
اس کا باڈی گارڈ۔ شعیب کو اس کا جواب اچھا لگا تھا۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ انہیں علیحدہ کر دو، الگ الگ، کوسوں دور۔ وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی جیسے کئی سال پہلے بکھری تھی۔ ہم نے اس سے اس کی طاقت کو جدا کر دیا تھا۔ ہم نے اس سے واجد کو جدا کر دیا تھا۔ کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ ماریا حسن چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ کیا واجد کو اس سے آپ نے الگ کیا تھا؟ کیا وہ اسکینڈل اس پر آپ نے بنوایا تھا؟ زبیر اینڈ سنس کا چھوٹا بیٹا، وہ سب کیا تھا؟ وہ سب لاہے عمل تھا۔ واجد جیسی سونے کی چڑیا میں اس 2 ٹکے کی ایکٹریس کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کا باپ میرا بہت اچھا بزنس پارٹنر تھا۔ اس کے بیٹے کو کسی کے ساتھ شادی کرتا دیکھ کر میں اپنے قدموں پر کلہاڑی نہیں چلا سکتا تھا۔ میری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس لڑکی کو درمیان میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسے سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ اس کی جگہ نہیں تھی۔ اور تمہیں بھی اس بات پر شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم وہی کر رہی ہو جو تمہیں کرنا چاہیے۔ وہ لڑکی غلط لوگوں کے درمیان اپنا مقام ڈھونڈ رہی ہے۔ یہاں پر مقام طے کیے جا چکے ہیں۔ یہاں پر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور وہ وہاں سے اٹھائی تھی۔ اس کے اندر شرمندگی پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اپنے باپ کی باتیں سننے کے بعد اسے اپنا ہر غلط قدم درست نظر آنے لگا تھا۔ اس نے اسی پہر اپنے جاننے والے صحافیوں کو فون کیا اور انہیں یاسر اور سلینا پر کیچڑ اچھالنے کے لیے حکم جاری کر دیا۔ ایسا تھا تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اور اس صبح اس کے رات میں اٹھائے گئے قدم پر ہر جگہ تہلکہ سمجھ گیا تھا۔ وہ سن ہوئے چہرے کے ساتھ نظر کے آفس میں بیٹھی تھی۔ وہ اور یوول مستقل فون پر رپورٹرز کو اس افواہ کے بارے میں بریف کر رہے تھے۔ ان کے حلق ایک ہی بات کرتے کرتے خشک ہونے لگے تھے۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ سلینا کا باڈی گارڈ ہے۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ نظر نے پیشانی پر ابھرتا پسینہ صاف کر کے کہا تھا۔ یوول بھی اسی قسم کی باتیں کر کے رپورٹرز کو مطمئن کر رہا تھا۔ کچھ پل بعد نظر نے اپنا فون آف کر کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا تم جانتی ہو کہ ایکٹریس کی زندگی کو کیا چیز کھا جاتی ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر نظر کی جانب دیکھا تھا۔ افواہیں اس کی زندگی تباہ کر دیتی ہیں۔ تم ایک سکینڈل سے نکل کر دوسرے میں یوں بغیر بریک کے داخل نہیں ہو سکتی۔ تم ایسے تباہ ہو جاؤ گی۔ سینکڑوں ایکٹریسز ایسے ہی تباہ ہوئی ہیں۔ اس کی ہتھیلیوں پر مہندی اب تک موجود تھی، لیکن وہ اب بھدی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ جس مسرت کے بلبلے میں وہ قید تھی، وہ بلبلہ پھٹ چکا تھا۔ اب حقیقت منہ کھولے اس کے سامنے کھڑی تھی، ایسی حقیقت جس سے اس کی حیات تک کڑوی ہو گئی تھی۔ اب میری بات دھیان سے سنو، اس نے اسے کہا تو وہ اس کی جانب خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اسی پہر نچلے فلور پر راہداریوں میں تمام گارڈز کے درمیان سلمان عابد نے یاسر کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے ان کے حکم کا منتظر تھا۔ میڈیا بلاؤ، تم ابھی پریس کانفرنس میں اس کے اور اپنے تعلق کا انکار کرو گے۔ تم اس سے 1-2 دفعہ کے علاوہ نہیں ملے، نہ تمہیں اس کے معاملات میں دلچسپی ہے۔ چند حادثاتی فوٹیجز کو اپنا رنگ دیا جا رہا ہے۔ تم اس تعلق کو ایسے پیش کیے جانے کی مذمت کرو گے۔ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی عزت کا سوال ہے۔ اس نے حکم سن کر سر ہلایا تھا۔ لب ایک سیدھی سی لکیر میں بند تھے۔ تم پریس کانفرنس میں اس تعلق کو باطل قرار دو گی۔ تمہارا اس گارڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم اس بات کا سب کو یقین دلاؤ گی۔ تم اسی کانفرنس میں اپنی ماں کی گرفتاری کا بیان بھی دو گی۔ تمہاری ماں کو اس جرم میں فیبریکیٹ کیا جا رہا ہے، پھنسایا جا رہا ہے اسے۔ تم سب کو یہی کہو گی۔ رپورٹرز کے فضول سوالات کے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ اعتماد سے مسکرا کر بیٹھی رہنا۔ انہیں اپنے آنے والے پروجیکٹ کے بارے میں بتانا۔ انہیں یہ تاثر دینا کہ تمہیں اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم سکون سے اپنا کام کر رہی ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا اور پھر اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ نچلے فلور پر سلمان اب تک یاسر کی جانب متوجہ تھے۔ اور تم آئندہ سلینا مظہر سے کبھی نہیں ملو گے۔ اگر تم اس کے آس پاس بھی دکھائی دیے تو تمہیں سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ تم اسے نہیں جانتے، تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ گاٹ اٹ۔ اس نے سلمان کی بات سن کر سر اس بات میں ہلایا۔ وہ سمجھ گیا تھا۔ پریس کانفرنس کے لیے میڈیا کو بلایا گیا۔ پہلا بیان یاسر نے دیا تھا، دوسرا بیان شام کو رکھا گیا تھا۔ ایجنسی کا وسیع ہال سفید چمچماتے ٹائلز سے مزین تھا۔ سلینا رپورٹرز کے جمع غفیر کے سامنے موجود تھی۔ کیمرے کی کلک کلک، فلیش لائٹس اور اس کے سامنے موجود بیش بہا مائکس، وہ سب اس کا بیان سننے آئے تھے۔ اس نے لب وا کیے، مسکرائی۔ اسی پہر یاسر ایجنسی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ اس کی آواز سن سکتا تھا، لیکن وہ انتہائی سنجیدگی سے اصل لیے بغیر باہر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ نہیں، اس نے حلق میں ابھرتی گرہیں نگل کر کہنا شروع کیا تھا۔ میں یاسر عالم کو نہیں جانتی۔
ان سے 1-2 دفعہ ملاقات ایک مکمل اتفاق ہے۔ اس کے قدم نہیں رکے، وہ داخلی دروازے تک پہنچنے والا تھا۔ اس 1-2 دفعہ کی ملاقات کو غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ میرا یاسر عالم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یاسر عالم میرے لیے ایک اجنبی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں اگر میرے ساتھ ریمپ پر دیکھا گیا ہے تو وہ ایک اسکرپٹ کے تحت دیکھا گیا تھا۔ میری زندگی میں ایسے گارڈز کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر بولتی جا رہی تھی، حلق میں گرہیں لگتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ دل بھی بند ہو رہا تھا۔ وہ اس کی پشت دیکھ کر بھی اسے پہچان سکتی تھی اور وہ اسے پہچان گئی تھی۔ ہم ایکٹریسز کی زندگی میں ایسے گارڈز کی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ تمام انسان برابر ہوتے ہیں۔ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں سب انسان برابر نہیں ہوتے۔ کچھ انسان غلام ہوتے ہیں اور کچھ انسان ان کے مالکان۔ کچھ انسان جانور ہوتے ہیں اور کچھ انہیں جانور بنانے والے انسان۔ کچھ انسان شیطان ہوتے ہیں اور کچھ فرشتے۔ کچھ انسان خدا ہوتے ہیں اور کچھ مخلوق۔ میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ یہاں انسان برابر نہیں ہوتے۔ انہیں برابر سمجھنے والے اس دنیا کے معصوم ترین لوگ ہیں۔ انہیں چاہیے کہ جان لیں کہ کچھ انسانوں میں سے ہیں جو شیاطین ہیں اور وہ کبھی انسان نہیں ہو سکتے۔ اس کی آواز آخر میں لرزی تھی لیکن وہ بولتی جا رہی تھی۔ یاسر اس کی آخری بات سن کر لمحے بھر کو ٹھہرا تھا اور پھر وہ اسی تیزی سے باہر کی جانے بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ اس کی سلینا کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس قیمتی انسان کی سلینا کی کچرا ہوتی زندگی میں کبھی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ قابل قدر تھا۔ وہ اس کی زندگی کا حصہ کیسے بن سکتا تھا؟ آنسو خشک ہو گئے تھے اور اب وہ اعتماد سے بولتی جا رہی تھی، بغیر چپ ہوئے، بغیر رکے۔ وہ اس کی میڈیا سے کی گئی گفتگو سن کر باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دیکھا تھا۔ سلینا نے بات ختم کر لی تھی۔ وہ منظر عام سے ہٹ آئی تھی لیکن دل اتنی تھکن محسوس کر رہا تھا کہ وہ مزید کسی سے برائے نام بھی 1-2 بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے یوول اور نظر سے معذرت کی اور اپنے اپارٹمنٹ کی عمارت کی جانب بڑھ آئی۔ اسے چند لمحے اکیلے رہنا تھا، بالکل اکیلے۔ وہ کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اپارٹمنٹ ویسا ہی تھا، سنسان، اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر داخلی راہداری کی بتی روشن کی اور پھر تھکے قدموں سے آگے بڑھ آئی۔ لاؤنج میں آتے ہی وہ صوفے پر بے دم سے بیٹھ گئی تھی۔ پریس کانفرنس میں رپورٹرز کے سامنے کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی، مگر وہ پھر بھی جم کر استعدا رہی۔ اسے مستعد رہنا تھا۔ اس کے پاس یہ سب کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ لمحے بھر کو اس نے سر صوفے کی پشت پر گرا کر خالی خالی نظروں سے چھت کی جانب دیکھا تھا۔ کتنا ہرٹ ہوا ہوگا وہ اس کے الفاظ سے، وہ جس نے کسی سائے کی مانند ہر پہر اس کی مدد کی تھی، وہ جو 1 سے زائد بات تک کسی سے نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنے دادا کے گھر گیا تھا۔ اس نے کہاں کہاں اس کی حفاظت نہیں کی تھی اور آخرکار اس نے کیا کیا تھا؟ اتنی تکلیف دہ باتیں کہہ دی۔ آنکھوں میں گلابی سی لکیریں جمع ہونے لگی تھی۔ شاید ان لکیروں میں کئی آنسو پنہا تھے، لیکن وہ ابھی رونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ابھی کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا مستقل بجتا فون ساتھ ہی صوفے پر رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر اسی سست انداز سے فون کان سے لگا لیا۔ نمبر غیر شناسا تھا اور اسے مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ اس نے اٹھانے میں ہی عافیت جانی تھی، لیکن دوسری جانب کی آواز سن کر وہ یک لخت ہی سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ سلینا مظہر، رائٹ؟ کسی خاتون کی آواز تھی۔ جی ہاں، آپ کون؟ سلطانہ ناز، آپ کے پروجیکٹ کی پروڈیوسر۔ اور اس کے انداز کی ساری لاپرواہی سمٹ گئی تھی۔ وہ اسے جانتی تھی، وہ یاسر کی والدہ تھی۔ اس نے ایک بار اسے یاسر کی کار میں دیکھا تھا جب وہ ان دونوں کو اس کلب سے نکال لایا تھا۔ کیا آپ اس ڈرامے کی پروڈیوسر ہیں؟ کیا یہ سلطانہ پروڈکشنز کا پروجیکٹ ہے؟ اس نے یقین دہانی چاہی تھی۔ جی بالکل، میں پروڈکشن ڈائریکٹر ہوں اور اس ڈرامے میں خصوصی طور پر اپنے پیسے کی سرمایہ کاری کر رہی ہوں۔ اس سرمایہ کاری کے ذریعے میں بھاری منافع کی توقع رکھتی ہوں، لیکن مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ ہمارے ڈرامے کی لیڈ اداکارہ ہیں اور مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو باور کروانا پڑ رہا ہے کہ آپ اپنے کام میں انتہائی کوتاہی نگاہی سے کام لے رہی ہیں۔ میرا پی اے آپ کو پچھلے آدھے گھنٹے سے رابطے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن چونکہ آپ انتہائی غیر ذمہ داری سے اس کی کالز نظر انداز کر رہی ہیں تو مجبوراً مجھے آپ کو آپ کی ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے فون کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں یا نہیں؟ اس نے ٹھہر کر اسی نرمی سے پوچھا تھا۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کا طنز یا تلخی موجود نہیں تھی، لیکن کچھ تھا اس کی آواز میں کہ وہ تیر کی مانند سیدھی ہو بیٹھی تھی۔
شاید اس کے لہجے کی تمکنت یا پھر انداز کی نرم سی سختی تھی۔ جی میں آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ سلطانہ نے جیسے دوسری جانب ٹھہر کر اپنی کلائی میں بندی گھڑی پر وقت دیکھا تھا۔ آپ کی پریس کانفرنس ختم ہوئے 20 منٹ گزر چکے ہیں، آپ کو کام پر اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ اس نے بے ساختہ نگاہ اٹھا کر وال کلاک میں وقت دیکھا تھا۔ جی میں بس نکل رہی تھی، 10 منٹ میں آ جائیں آپ، میری ٹیم آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے کہہ کر فون رکھا تو سلینا تیزی سے اٹھی۔ 10 منٹ؟ اسے 10 منٹ میں سیٹ پر پہنچنا تھا۔ دوسری جانب موجود سلطانہ نے فون کان سے نیچے کیا تو ساتھ موجود سرمد نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ اس ڈرامے کا ڈائریکٹر تھا، سلطانہ کے آفس میں کسی کام سے آیا تھا اور اسے سلینا جیسی معمولی اداکارہ سے بات کرتے دیکھ کر خاصا معتجب بھی ہوا تھا۔ بلند و بالا آفس کی کھڑکیوں سے روشنی چھن کر اندر گر رہی تھی۔ نقشک سے تیار ہوئی تر و تازہ سی سلطانہ نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ اتنی سخت تو نہیں ہوتی کسی پر؟ سلینا سے کیا کوئی خدا واسطے کا بیر ہے؟ وہ مزاح کے طور پر بولا تھا، لیکن سلطانہ نے نفی میں سر ہلایا تھا، پھر اسے ہاتھ سے مقابل رکھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہاتھ میں تھامی اسکرپٹ لیے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس لڑکی کو ابھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے سرمد، وہ اس انڈسٹری کے لیے ضرورت سے زیادہ ہی معصوم ہے۔ اسے یہاں زندہ رہنا ہے تو سوچ سمجھ کر رہنا ہوگا۔ کیا آپ اس کی مدد کر رہی ہیں؟ اس کے پوچھنے پر اس نے بے نیازی سے شانے اچکائے تھے۔ انداز میں عجیب سی ٹھنڈک اور سکون تھا۔ بے نیاز سی سرمئی آنکھیں بالکل یاسر جیسی تھیں۔ کہہ سکتے ہیں، اچھا جو اسکرپٹ تم اسے دو گے اس کے ساتھ اسے احساس دلا دینا کہ اگر وہ اس پروجیکٹ کو جیک پاٹ میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو ہماری پروڈکشن میں اس کا اگلا رول بنا کسی سفارش کے وضع کر دیا جائے گا۔ اسے کام سکھاؤ سرمد، اسے احساس دلاؤ کہ وہ جس مقام پر ہے اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ بس اپنے اعصاب پر کٹھن سا پہرے دار مسلط کر دے، وہ کہہ کر اٹھنے لگی تھی۔ سرمد جلدی جلدی اس کی ہدایات پر سر ہلا رہا تھا۔ کرسی پر رکھا پرس اٹھاتے ہوئے موبائل نرم و نازک ہاتھ میں لیتے اس نے تاکید سے کہا تھا، اسے ٹف ٹائم دو اور ڈرائیور سے کہو کہ کار تیار رکھے، مجھے کسی سے ملنے جانا ہے۔ اگلے کئی لمحات میں وہ کار کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولے اندر بیٹھ رہی تھی۔ قیمتی پرس ایک جانب رکھا تھا، نگاہوں پر چڑھا چشمہ اتار کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ کچھ لمحات بعد وہ ماریا کے آفس کی عمارت میں داخل ہو رہی تھی۔ گھٹنوں تک آتے سرخ لباس کے نیچے ٹائٹس پہنے موتی جڑے آویزوں کو ایک ہاتھ سے سہلاتی وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کی چال کا انداز اور اعتماد سے اٹھی گردن بہت سے لوگوں کو اسے دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ ریسیپشن تک بڑھا۔ کچھ لمحات بعد وہ ماریا کے آفس کا دروازہ دھکیلے اندر داخل ہو رہی تھی۔ آپ کی تعریف؟ وہ اسے ٹی وی پر دیکھ چکی تھی، لیکن وہ اس کے آفس کیوں آئی تھی اسے سمجھ نہیں آیا۔ سلطانہ مسکرائی، آنکھوں سے نرمی مفقود تھی، مسکراہٹ میں بھی ہلکی سی ایک تپش تھی جس پر ماریا جزبز ہوئی تھی۔ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ میرے بیٹے سے دور رہو، وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ سامنے براجمان عورت کے چہرے پر گہری سی ناسمجھی ابھری، آنکھیں سکڑ گئیں۔ کس بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ماریا کی جانب بڑھی تھی اور پھر اس نے سرد چہرے کے ساتھ ماریا حسن کو ایک زوردار سا تھپڑ دے مارا تھا۔ ماریا کے لیے سب کچھ غیر متوقع تھا۔ ایک انجان عورت نے اسے اسی کے آفس میں تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ بے یقینی سے کھولتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سلطانہ نے اسے ایک اور جاندار چانٹا مارا تو وہ کرسی پر جا گری۔ میرے بیٹے سے دور رہنا لڑکی، میں سلینا مسہر نہیں ہوں، میں سلطانہ اناس ہوں۔ میں تمہیں آسمان سے اٹھا کر زمین پر دے ماروں گی۔ اس کے کریئر پر اگر ایک بھی بدنما داغ تمہاری وجہ سے ابھرا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے سامنے جھکی بہت دھیمی آواز لیے کہہ رہی تھی۔ آنکھوں کی تپش گہری ہو گئی تھی، نرم سی مسکراہٹ انکا ہو چکی تھی۔ ماریا حسن کو لمحہ لگا تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی تھی۔ وہ یاسر عالم کی ماں تھی۔ سلطانہ مسکرا کر یوں سیدھی ہوئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ماریا اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کے چپتی آنکھوں سے اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ شعیب بستامی، یہی نام ہے نا تمہارے باپ کا؟ لمحے بھر کو وہ استہزائیہ سا مسکرائی تھی، پھر انہیں سرد مسکراہٹ سے سجی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایکٹریسز کو نہیں اکسانا چاہیے، وہ اگر اپنی آئی پر آ جائیں تو انسان کھا جاتی ہیں، اور اگر اپنا باپ سلامت چاہیے تو میرے بیٹے کے آس پاس بھی دکھائی مت دینا کبھی، اور نہ ہی کبھی اسے اپنی کسی نفرت میں گھسیٹنا، نہیں تو سلطانہ تمہیں وہاں گھسیٹے گی جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی کرسی کی جانب بڑھ گئی تھی، پھر ہاتھ بڑھا کر نزاکت سے اپنا پرس اٹھا لیا۔ اسی پل آفس کا دروازہ دھکیل کر شعیب اندر داخل ہو رہا تھا۔ لمحے بھر کو آفس میں سناٹا سا چھا گیا، پھر سلطانہ مسکرائی۔ شعیب صاحب، بچوں کو ایسے خوفناک سٹنٹ کرنے سے باز رکھیں آپ۔
یہ ابھی اتنے بڑے نہیں کہ آپ کی زندگی کے شرمناک واقعات کے حوالے سے اسکینڈلز برداشت کر سکیں۔ انہیں روکیں اور انجام سے آگاہ کریں، کیونکہ اگر میں نے انہیں انجام سے آگاہ کیا تو کسی کے حق میں بہتری کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ آپ کا دن اچھا گزرے، وہ کہہ کر اس کے ساتھ سے نکلتی باہر کی جانب بڑھ آئی تھی۔ پیچھے ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ اسی اعتماد سے چلتی اپنی کار کی جانب واپس آ رہی تھی۔ اس کا گارڈ اس کے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ وہ اندر بیٹھی تو لمحے بھر کو نذیر نے اسے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ سلطانہ ناز آج بہت دنوں بعد اسے پہلے جیسی محسوس ہوئی تھی، پہلے جیسی مسکرا کر تباہ کر دینے والے اعمال بجا لانے والی۔ کیا کہنا چاہتے ہو نذیر؟ اس نے نگاہیں اندر موڑے بغیر کہا تو نذیر چونکا، پھر نگاہیں سامنے جما دی۔ یوں ہی گلا گھنکار کر کہنا شروع کیا، آج آپ بہت دنوں بعد پہلے جیسی لگی ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، پھر چہرہ اندر کی جانب پھیرا۔ انہی دلچسپ نگاہوں سے نذیر کے سر کو دیکھا۔ کیسے؟ آپ نے کچھ عرصے سے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا، جیسے وہ جو بھی کرتے رہیں آپ کی بلا سے۔ یہ سب بہت غیر متوقع تھا ہم سب ملازمین کے لیے، کیونکہ آپ کسی غلط کرنے والے کو سبق دیے بغیر جانے نہیں دیا کرتی۔ اس نے محظوظ سا سر ہلایا تھا، پھر گہرا سانس لیتی کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اب تک تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جو مجھ سے کھو گیا تھا اب وہ آہستگی سے مجھے واپس ملتا جا رہا ہے۔ یہ ایک سترنگی بلبلے نما گمان جیسا ہے، لیکن میں فی الحال اس گمان پر زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ کھڑکی سے بھاگتی زندگی دیکھتے اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس سرد سی سلطانہ سے کہیں زیادہ مختلف لگ رہی تھی۔ بہت عرصے بعد اس کے بیٹے نے کسی کام کو کرنے کا کہا تھا۔ وہ اس کا کوئی بھی کام بے ڈھنگے طریقے سے کر کے اسے خود سے بددل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پیچھے آفس میں سناٹا اب تک گہرا تھا۔ ماریا کے رخسار حد تک سے دہک رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی تپش نے لمحے بھر کے لیے شعیب کو ایک قدم پیچھے لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ یہ آفس تھا اور وہ اپنے ورک پلیس پر کوئی تماشا کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شعیب اس کے چہرے کو بغور دیکھتا اندر چلا آیا تھا، پھر کرسی کھینچ کر بیٹھنے جیسی حرکت سے اجتناب برتا۔ اسے ماریا کے ابلتے تاثرات پاس رہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ یہ فضول عورت کیوں آئی تھی یہاں؟ آفس کی خاموشی میں اس کا سوال بہت عجیب سا تھا۔ ماریا نے انہی ٹھنڈی پرشکوہ آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے ڈیڈ کہ وہ فضول عورت میرے آفس میں کیوں آئی تھی؟ مجھے وہ آپ کے نام سے دھمکی کیوں دے کر گئی ہے، اور آپ کا اس سے ایسا کون سا تعلق تھا کہ اس کے چند جملوں پر آپ کی رگوں کا خون تک لمحوں میں خشک ہو گیا تھا؟ اس کی آواز بلند نہیں تھی، لیکن اسے بلند ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ شعیب نے اسے بآسانی سن لیا تھا۔ میرا اس سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، وہ مردوں سے تعلق نہیں رکھا کرتی۔ پھر یہ کہ میں اس کی دوست کے ساتھ کافی عرصے سے تعلق میں رہا تھا، اور جب میں نے اسے چھوڑنا چاہا تو وہ مجھے چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئی۔ جبراً مجھے اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا پڑا۔ ڈھکے چھپے الفاظ، مبہم مفاہیم، ماریا ان جملوں کا مطلب اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ اپنے باپ کو جانتی تھی۔ کہیں اسے قتل تو نہیں کروا دیا آپ نے؟ لمحے بھر کو استہزائیہ سا سر جھٹکا تھا۔ شعیب کو اس کا انداز شدید ناگوار گزرا۔ ماتھے پر گہرے بل لیے وہ اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اپنی حد میں رہ کر بات کرنا سیکھو۔ حد؟ مائی فٹ! وہ تیز سے بڑبڑائی تھی، پھر ہاتھ لمبا کر کے اسے گویا باہر دفان ہونے کا اشارہ کیا۔ شعیب کو اس کی حرکت جیسے چپ گئی تھی۔ وہ کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھکا۔ میرے بغیر تم کچھ نہیں ہو ماریا، اسی لیے اپنی بیوقوفی میں اندھا دھند اعمال سے باز رہو۔ وہ سر سی تنبیہ تھی، لیکن ماریا حسن کو اس لمحے کچھ نہیں سننا تھا۔ وہ اس آدمی کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ باہر جائے میرے آفس سے۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا اور پھر اسی تلخی کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے اپنی گردن کرسی کی پشت پر ڈال کر گہرے گہرے سانس لیے تھے۔ آنکھیں گلابی تھی اور ماریا حسن اس جنگ میں پہلی دفعہ تھکن کا شکار ہوئی تھی، کیونکہ جنگیں تھکا دینے کی حد تک ظالم ہوا کرتی ہیں، لیکن اسے یہ بات سمجھنے کے لیے جس شفاف بچپن کی ضرورت تھی وہ اس بچپن سے محروم رکھی گئی تھی، اور اس کی محرومیاں اس کا پیچھا قیامت تک چھوڑنے پر راضی نہیں تھی۔ وہ سیٹ پر چلی آئی۔ تھکن سے جو ٹانگیں لمحے بھر پہلے تک جواب دینے لگی تھیں اب وہ پھر سے چست و توانا محسوس ہو رہی تھی۔ سیٹ پر بیشتر افراد موجود تھے۔ شروع کے گھنٹوں میں کافی دیر تک وہ ڈائریکٹر سے اسکرپٹ کے متعلق بات کرتی رہی۔ جب تک اسکرپٹ سے مکمل آگاہی نہیں ہوتی وہ اس کام کو ٹھیک سے نہیں کر سکتی تھی۔ اداکاری ایک آرٹ ہے، اور ہر آرٹ کی طرح اسے پروان چڑھنے میں بھی خاصا وقت لگتا ہے۔ رول کو سمجھنے اور اسکرپٹ کے کئی اہم سینز کو بار بار دہرانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کو ایکٹر کے ساتھ بھی گفت و شنید میں مصروف دکھائی تھی۔
ڈرامہ شارٹ تھا، 8 اقساط پر مشتمل۔ اس کی شوٹنگ کے لیے 2 مہینوں کی مسلسل محنت درکار تھی۔ ان 2 مہینوں کی انتھک محنت کا مطلب تھا کہ اسے اپنے آپ کو میڈیا اور ہر قسم کے متنازع موضوعات سے دور رکھنا تھا۔ ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران کسی اسکینڈل کا آ جانا ایکٹر کے مستقبل پر بدنما داغ کی مانند ہوتا ہے، اور اس کی شہرت تو پہلے ہی متنازع ہو چکی تھی کہ وہ مزید کسی لاپرواہی کی متمنی نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے اب ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا، کم از کم 2 مہینوں کے لیے تو ضرور ہی۔ سلطانہ سیٹ پر چلی آئی تھی، ایک نگاہ اٹھا کر مصروف سی سلینا کو دیکھا، پھر سرمد کو اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر اسے لیے اس کے آفس چلا آیا۔ وہ اس کے مقابل رکھی کرسی پر براجمان تھی۔ سلطانہ کی گہری نظریں اسے ہی تک رہی تھی۔ کب سے جانتی ہو یاسر کو؟ اس کے سیدھے سوال پر وہ لمحے بھر کو جزبز ہوئی تھی۔ پچھلے 2 مہینوں سے۔ کیسے ملاقات ہوئی تھی؟ اتفاق سے۔ اس کے جواب پر وہ لمحے بھر کو محسوس ہو کر سیدھی ہو بیٹھی تھی، ساتھ ہی جیسے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا۔ سلینا کی شہد رنگ آنکھیں اس کا ہر انداز پرکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل یاسر جیسی تھیں، ٹھہری ہوئی اور اندر تک اترتی ہوئی۔ پسند کرتی ہو تم اسے؟ جی۔ اسے لگا کہ اس نے کچھ غلط سن لیا ہے، وہ مسکرائی تھی۔ پسند کرتی ہو تم اسے؟ اور اب یہ سوال نہیں جواب تھا۔ سلینا غیر آرام دہ ہونے لگی تھی۔ آپ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ویسے ہی تجسس کی وجہ سے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک اچھا اور ذمہ دار باڈی گارڈ ہے، انسان کو نہ چاہتے ہوئے بھی انسیت ہونے لگتی ہے۔ سلطانہ نے جیسے ظاہری طور پر متاثر ہو کر سر ہلایا تھا، پھر فرصت اور دلچسپی سے ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اسے دیکھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے یوں ہی کئی پہلو بدلے تھے، لیکن اب تمہیں اسے دور رہنا ہے، جانتی ہو نا تم؟ نرمی سی گھلی تھی اس کی آواز میں۔ سلینا نے آہستہ سے سر ہلا کر گویا جواب دیا تھا۔ وہ جتنا اسے پرے دھکیل رہی تھی، وہ اتنا ہی بار بار موضوع گفتگو بنتا جا رہا تھا۔ اس نے یاد کے پردے پر ابھرتے اس کے چہرے کو کئی دفعہ جھٹکا تھا۔ کثافت تھی کہ لمحے بھر کو بڑھ گئی تھی۔ اس نے بمشکل گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا تھا۔ سلطانہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایکٹریسز کو محبت جیسے پائیدار احساس سے دوری بنائے رکھنی چاہیے، اس سے تکلیف ذرا کم ہو جائے گی۔ اسے یوں یکدم ذہن سے جھٹکو گی تو جھٹک نہیں پاؤ گی، اسے بھلانا چاہو گی تو بھلا نہیں پاؤ گی، اس سے بھاگنا چاہو گی تو بھاگ نہیں پاؤ گی۔ اس کا خیال کسی آسیب کی مانند تمہارا پیچھا کرتا رہے گا۔ اسی لیے وہ ایک پل کو نرمی سے کہتے کہتے ٹھہری تھی۔ سلینا کی ذرا سی نم ہوئی آنکھوں میں جھانکی۔ خود کو مصروف کر لو، اسے جھٹکنے اور بھلانے کی ہر کوشش کو ترک کر دو۔ وہ کوشش کرنے پر بھی یہاں سے دل پر ٹھہر کر دستک دی تھی، نہیں نکلے گا۔ اس نے بھاری ہوتے حلق کے ساتھ سر ہلایا تھا، پھر مسکرا کر انہیں دیکھا۔ بہت شکریہ آپ کا مجھے سمجھنے کے لیے۔ اس نے سر ہلا کر اسے دیکھا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب تم مجھ سے نہیں ملو گی، کبھی بھی نہیں۔ ایک دفعہ لوگ یقین کر لیں گے تمہاری بات پر، تمہاری دوسری صفائی پر سب تمہیں مشتبہ نگاہوں کا نشانہ بنائیں گے، اسی لیے اس دوسری صفائی تک بات جانے ہی نہ دو۔ اور سلینا مظہر نے پورے وثوق سے سر ہلایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سلطانہ کی کسی بات میں کوئی بددیانتی پنہا نہیں تھی۔ کچھ پل بعد وہ اس کے آفس سے اٹھائی تھی، تھکے تھکے قدموں سے سیٹ پر موجود واش روم تک چلی آئی، پھر بیسن کے سامنے لگے آئینے میں اپنا وجود دیکھا۔ ایک ہی دن کس قدر تھکا دینے والا ثابت ہوا تھا۔ کیا وہ اس کے بغیر رہ پائے گی؟ پھر کچھ سوچ کر وہ تلخی سے مسکراتی بیسن پر جھکی تھی، چند چھینٹے چہرے پر ڈالے۔ اپنی زندگی کی جانب پلٹ آنے پر میں آپ کو مبارکباد دینی چاہتی ہوں سلینا مظہر، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ آئندہ کسی کو بھی پسند کرنے سے خود کو ہمیشہ باز رکھیں گی۔ یہ سب آپ کے لیے نہیں ہے، کبھی نہیں تھا، اس نے ایک عزم کے ساتھ کہا اور پھر باہر نکل آئی۔ اسے اب رات گئے تک یہاں کام کرنا تھا۔ اس کی زندگی کے مصروف ترین دن شروع ہو گئے تھے۔ دوسری جانب رات کے اسی پہر تھانے اور اس کے ساتھ بنی تفتیشی عمارت میں دن کا سا سما تھا۔ اپنے اپنے ورک ٹیبل کے سامنے بیٹھے تفتیشی افسران مصروف دکھائی دیتے تھے۔ کھڑکتے فون کی گھنٹیاں، تھانے داروں کی بھاری اور مکروہ آوازیں، عارضی حوالات میں قید جواری، ضمانتوں کے لیے بحث و مباحثہ کرتے بارسوخ لوگوں کے وکلا، اور ان سب کے درمیان موجود ارمان اور یاسر، ان دونوں کے سامنے بھاری فائلز کے پلندے رکھے تھے اور وہ اس پر سر جھکائے بہت غور سے کچھ پڑھنے میں منہمک دکھائی دیتے تھے۔ ارمان نے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھا کر ساتھ براجمان یاسر پر ڈالی تھی۔ وہ صبح سے بہت خاموش لگ رہا تھا۔ ضرورت کی ایک دو باتوں کے علاوہ اس نے گویا اپنے لب سی لیے تھے۔ اس کی نگاہ محسوس کر کے ساتھ بیٹھے گارڈ نے چہرہ اٹھایا تھا، پھر سوالیہ سے ابرو اچکائے۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یاسر نے فائل سامنے رکھتے ہوئے ابرو ناسمجھی سے سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟
مجھے کچھ ہونا تھا کیا؟ تمہیں کچھ ہو گیا ہے، ارمان نے وثوق سے کہا تھا۔ یاسر نے سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے؟ تم سلینا کی وجہ سے ڈسٹرب ہو گئے ہو۔ فائل کی ورک گردانی کرتے ہاتھ لمحے بھر کو سست ہوئے تھے، پھر وہ اسی تیزی سے صفحے الٹنے لگا۔ چہرے کی سنجیدگی گہری ہو گئی تھی۔ مان لو کہ تم متاثر ہوئے ہو اس سب سے۔ اس نے چہرہ اسی سنجیدگی سے اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ پہلی بات، مجھے متاثر ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات، یہ سب میری جاب کا حصہ ہے۔ ایک ایکٹریس کو چھوڑ کر دوسری ایکٹریس کے ساتھ کام کرنا میرے لیے معمول کی بات ہے۔ تیسری اور آخری بات، یہ میری ایجنسی کے ڈپارٹمنٹ کی عزت کا سوال ہے۔ میں ویسے ہی ریئیکٹ کر رہا ہوں جیسے ایک گارڈ کو کرنا چاہیے۔ اب کیا ہم کیس کی بات کر لیں؟ ذرا ٹھہرا ہوا استفسار کیا تو ارمان نے اس کے خشک انداز پر لمحے بھر کو گہرا سانس لیا، پھر جیسے بے بسی سے سرنفی میں ہلایا۔ کبھی مان بھی لیا کرو اپنے احساسات کو، ہمیشہ یوں خود کو نظر انداز کر کے دم نہیں گھٹتا تمہارا۔ ارمان، اگر تمہیں مجھ سے یہی باتیں کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں۔ سر جھکائے فائلز کے صفحات بے وجہ الٹتے ہوئے اس نے کہا تو ارمان نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تمہاری تو پرواہ کرنا ہی بیکار ہے، لیکن سلینا، کیا وہ ٹھیک رہے گی؟ یہ کیسز، فائلز، اس کے پیچھے پڑا سٹاکر، وہ یہ سب ہینڈل کر لے گی نا؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اب کہ اس نے ذرا دوسری نوعیت کا سوال کیا تھا، ایسا سوال جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لمحے بھر کو ٹھہر گیا تھا۔ بس ایک پل کے لیے اس کا ذہن سلینا کی جانب بھٹکا تھا۔ کیا وہ ٹھیک رہے گی؟ میرا کام اس کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، اب کے کہا تو دھیمی آواز تھی، ایسے جیسے وہ لمحے بھر کے لیے ارمان کے سوال پر ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ کچھ تو لاہے عمل طے کیا ہوگا اس کی حفاظت کے لیے؟ ہاں، چیف سے کہا ہے کہ اسے ساحر کے ساتھ 2 اور گارڈ سے سائن کر دیں۔ اس کے لیے دیے سے جواب پر ارمان کے پاس سوالات ختم ہو گئے تھے۔ کچھ پل بعد کانفرنس روم میں وہ تفتیشی ٹیم کے ساتھ براجمان تھا۔ سامنے لگی اسکرین روشن تھی اور اس پر کئی رپورٹس کے پرنٹس موجود تھے۔ ٹیم محض 5 افراد پر مشتمل تھی: ارمان، ریحان، فیصل، سفیر اور فرینسک ٹیم سے تعلق رکھنے والا سبحان۔ یاسر چھٹا بندہ تھا جو ایجنسی کا قابل قدر گارڈ ہونے کے ناطے تفتیش میں ان کے ساتھ شامل تھا۔ کانفرنس روم کی بتیاں گل تھیں، نیم اندھیرے میں محض اسکرین سے پھوٹتی روشنی موجود تھی۔ سامنے استادہ فیصل اب ان سب کو کیس کے حوالے سے معمول کی بریفنگ دے رہا تھا، پھر ریموٹ کنٹرول سے اسکرین کسی سلائیڈ شو کی مانند آگے کرنے لگا۔ ایک جگہ پر وہ ٹھہر گیا تھا۔ فرینسک ٹیم کا کہنا ہے کہ سمرین رضا کو قتل کرنے کا قاتل کا ارادہ نہیں تھا، وہ مزاحمت کرنے پر قتل کی گئی تھی، یعنی قاتل اصل میں اسے قتل کرنے نہیں گیا تھا بلکہ اسے اغوا کرنے گیا تھا۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اسے محض اغوا کرنے گیا تھا تو اس بھاری بھرکم ہتھیار کو ساتھ لے کر کیوں گیا تھا؟ فیصل کے استفسار پر سب سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ سبحان نے لمحے بھر کو اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ جسٹ ان کیس کے تحت ایک بھاری ہتھیار جسٹ ان کیس کے تحت کیوں لے کر جائے گا وہ؟ فیصل نے سوال پر سوال کیا تو ارمان آگے ہو بیٹھا، پھر اسی سنجیدگی سے کہنے لگا، یہاں 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ گیا ہی قتل کرنے کی غرض سے تھا، یا پھر وہ یہ ہتھیار واقعی جسٹ ان کیس کے تحت لے کر گیا تھا کہ اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے تو وہ معاملے کو مزید پیچیدہ ہونے سے بچا سکے۔ ایک تیسری بات بھی ہو سکتی ہے یہاں، یاسر نے کہا تو سب نے لمحے بھر کو گردنیں اس کی جانب پھیری۔ نیم اندھیرے میں اس کا چہرہ ہلکا سا دکھائی دیتا تھا، نقوش کی سنجیدگی البتہ اس تاریکی میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید سمرین رضا نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہو اور اسے قتل کرنا ہی قاتل کے لیے ایک آخری اور حتمی راستہ ہو۔ اس کی رائے پر فیصل نے تیزی سے سر ہلایا تھا۔ آج جب ہم میجر انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ اس کیس پر بحث کر رہے تھے تو اکبر جمیل کا کہنا بھی یہی تھا کہ قاتل نے یہ قتل انسیکیور ہو کر کیا ہے۔ پچھلے کیسز کے درمیان کتنا فرق تھا؟ مطلب کتنے عرصے کا فاصلہ آ رہا ہے؟ یاسر کے یکدم پوچھنے پر سفیر نے تیزی سے جواب دیا تھا، شروع کے 3 اغوا کیسز میں 1 مہینے کا فاصلہ تھا، لیکن سمرین رضا کا قتل 2 مہینے بعد ہوا، اور اس کے محض 1 ہی ہفتے بعد سلینا مظہر پر بھی پہلے حملے کی خبر آ گئی۔ اس کی آنکھیں پرسوچ سے انداز میں سکڑ گئی تھی۔ اس کا مطلب اس کا کولنگ پیریڈ اب پھر سے 1 ہفتے کا وقت لے گا؟ اس کے پوچھنے پر ارمان نے سر ہلایا تھا۔ کولنگ پیریڈ مطلب؟ ریحان نے قدرے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ یہ ایک ایسا دورانیہ ہوتا ہے جس میں مجرم یا ملزم اپنے جرائم سے بریک لیتے ہیں، ایک ایسا وقفہ جو انہیں اگلا جرم ترتیب دینے کے لیے وقت دیتا ہے، یا پھر وہ خود کو پچھلے جرم کے بعد نفسیاتی طور پر ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ہر مجرم کا ایک خاص کولنگ ٹائم ہوتا ہے، اور اس کے جرائم میں کم سے کم ہوتا وقفہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے
کہ وہ اپنے اعمال میں بولڈ ہوتا جا رہا ہے، یعنی اب وہ کم عرصے میں اگلا جرم ترتیب دے کر بغیر کسی گلٹ کے غیر انسانی طریقے سے کام کرتا ہے۔ ایسے مجرم انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، انہیں جلد از جلد پکڑنے کے لیے ہم جیسی ٹیمز تشکیل دی جاتی ہیں، سمجھے؟ نرمی سے سمجھا کر آخر میں پوچھا تو ریحان نے سر ہلایا۔ وہ نیا تھا اس ڈپارٹمنٹ میں، ارمان کو اسے بہت سی باتیں یوں ہی وضاحت دے کر سمجھانی پڑتی تھی۔ اگر ہم پچھلے جرائم کو دیکھیں تو اب سلینا یا پھر جولیا پر حملہ ہونے کا وقت کیا ہو سکتا ہے؟ سفین نے سوال کیا تھا۔ یاسر کی نگاہیں اسکرین کی جانب اٹھ گئی تھی۔ 1 ہفتہ، فیصل نے جواباً کہا تو کانفرنس روم میں کثافت بڑھ گئی۔ اغوا ہوئی ایکٹریسز کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ یاسر کے پوچھنے پر ارمان نے مایوسی سے سر ہلایا تھا۔ فی الحال کوئی لیڈ نہیں، افسران نے دن رات ایک کر کے رکھی ہیں لیکن کچھ نہیں ہو رہا، کیس ایک جگہ سٹک ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ کی ایجنسی نے دونوں ایکٹریسز کی حفاظت کا انتظام تو کیا ہے نا؟ ریحان نے پوچھا تو یاسر نے گہرا سانس لے کر سر ہلایا۔ کچھ تھا جو اسے بہت پریشان کر رہا تھا۔ میٹنگ یوں ہی بنا کسی نتیجے کے برخاست ہو چکی تھی۔ وہ کچھ پل بعد ایجنسی چلا آیا۔ رات گہری ہو گئی تھی اور کیبنز کی بتیاں کم سے کم روشن تھی۔ وہ حنیفہ کے آفس چلا آیا۔ وہ آج ہوئے واقعے کے بعد بہت خاموش لگ رہے تھے۔ کیس کہاں تک پہنچا؟ وہ بیٹھا تو حنیفہ کا سوال ابھرا۔ اس نے سر ہلایا تھا۔ تفتیش چل رہی ہے، فی الحال تو کچھ بھی سولڈ نہیں مل سکا۔ وہ اپنی کرسی پر پیشانی مسلتے ہوئے پیچھے ہو بیٹھے تھے۔ یاسر نے ان کی حرکات و سکنات کو بغور دیکھا۔ سلینا کو گارڈ سے سائن کر دیا آپ نے؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے سر ہلایا تھا۔ ساحر اور زار کو بھیجا ہے اس کے سیٹ پر، لیکن مجھے پتا نہیں کیوں بہت فکر ہو رہی ہے، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے میری بچی کے ساتھ۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ دھیرج رکھیں، ساحر اور زار موجود ہیں نا وہاں پر؟ اچھا، کیا آپ نے شگفتہ میڈم کی ضمانت کروا لی؟ اس کے سوال پر وہ چونکے تھے، پھر ماتھے پر کئی ناگوار بال ابھر آئے۔ میرے سامنے اس عورت کا نام بھی مت لو۔ کیا آپ سلینا کو پولیس اسٹیشن بھیجنا چاہتے ہیں؟ اس نے اسی سکون سے پوچھا تو وہ بے چین ہو کر یکدم آگے ہوئے۔ نہیں، وہ کیوں وہاں جائے گی؟ یقیناً شگفتہ میڈم کی ضمانت کروانے، اور اس سے پہلے کہ وہ پولیس اسٹیشن خود جائے آپ وہاں جا کر ان کی ضمانت کروا دیں۔ کم از کم آج کے دن تو اسے پولیس اسٹیشن جیسی خوفناک جگہ پر جانے سے آپ روک ہی سکتے ہیں، اس نے کہا اور پھر اٹھایا۔ اس کا کام ہو چکا تھا۔ اسی پل حنیفہ اپنا اوور کوٹ لیے آفس کا دروازہ کھولتے تیزی سے باہر نکلے تھے۔ وہ فون کان سے لگائے تھانے میں موجود اپنی کسی دوست سے بات بھی کر رہے تھے۔ اس نے لمحے بھر کو ٹھہر کر ان کی جانب دیکھا تھا، اور یہ اس پورے دن میں پہلی دفعہ تھا کہ وہ ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ پھر سر جھٹک کر جو ہی آگے بڑھنے لگا تو ٹھہر گیا۔ اس کے آفس میں موجود ایک کیبن کی بتی روشن تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑتا اندر چلا آیا تھا۔ ٹیبل پر بیٹھا شیر لیپ ٹاپ کے سامنے بڑا چمان تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل بھی موجود تھی۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے اس نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر یاسر کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈھیلا پڑ گیا۔ گھر نہیں گئے تم ابھی تک؟ نہیں، سلینا کا فین بوائے ہوں میں، اس کیس کو سالو کرنے کی کوشش کیے بغیر گھر نہیں جانا چاہتا۔ یاسر اس کے جواب پر ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اپنے کیبن پر بکھری فائلز اور صفحات سمیٹنے لگا۔ کچھ ملا تمہیں اس کیس کو سالو کرتے ہوئے؟ اس کا سائیکیٹرسٹ۔ یاسر کے ہاتھ لمحے بھر کو دمے تھے۔ یہ آدمی کچھ گڑبڑ ہے۔ کیسے؟ اس نے شیر کو دیکھا تھا۔ وہ سلینا پر خاص مہربانیاں کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ کبھی وہ اپنے آف آورز میں انہیں وقت دیتا تو کبھی انہیں بغیر آفیشیل اپوائنٹمنٹ کے سیشن دے دیتا ہے۔ کبھی وہ اس کے لیے واجد حسن اور اس کی بیوی کو دھمکانے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور کبھی وہ انہیں سنسان زینوں پر بچانے پہنچ جاتا ہے۔ کتنا سوالیہ سا رویہ ہے نا اس کا۔ لیکن اس کا ذہن شیر کی ایک بات میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ ماریا اور واجد کو دھمکانے؟ کیا مطلب؟ واجد اور اس کی بیوی کو دھمکانے پہنچ جاتا ہے؟ آپ کو نہیں پتا، معید حسن واجد حسن کا سوتیلا بھائی ہے۔ اور وہ شوق و بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے شیر کو دیکھ کر رہ گیا تھا، پھر ہاتھ میں تھامی فائلز اور صفحات یوں ہی ٹیبل پر رکھ دیے۔ اس کے سامنے لمحے بھر کو جھماکا سا ہوا تھا۔ اگر وہ ملزم ہے تو اس کے پاس واقعی اب ایک جواز موجود تھا۔ وہ سلینا کے پیچھے اسی لیے تھا کیونکہ وہ اس کے سوتیلے بھائی واجد کی پسند تھی۔ کیا وہ اسے تکلیف دے کر واجد حسن کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا؟ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیسا ہے، واجد اور معید کا؟ اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ شدید ناپسند کرتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو۔ اس نے گہرا سانس لے کر ایک اکتائی ہوئی نگاہ ٹیبل پر ڈالی اور پھر تیزی سے آفس سے باہر نکل آیا۔ اس کا ذہن پراگندگی کا شکار تھا۔ اسے سوچنے کے لیے تازہ ہوا کی ضرورت تھی۔ وہ یوں ہی سڑک پر آ نکلا تھا، پھر کئی لمحات تک جیبوں میں ہاتھ اڑ سے چلتا رہا۔ سفید ڈریس شرٹ کے 2 بٹن کھلے تھے اور اس پر سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا۔ کلائی پر گھڑی بندی تھی اور بال اب ماتھے پر گر رہے تھے۔
اس کا حلیہ رف سا تھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ اس کا ذہن کہیں پیچھے بھٹک رہا تھا، معید، واجد اور سلینا کے درمیان۔ اس نے تھکن زدہ سا ہاتھ اونچا کر کے اپارٹمنٹ کی بتی روشن کی تھی۔ راہداری کے اگلے سرے پر موجود لاؤنج کی بتی پہلے سے روشن دیکھ کر وہ چونکی تھی، پھر تیزی سے آگے بڑھ آئی۔ صوفے پر ہی شکستہ سا سر جھکائے شگفتہ براجمان تھی، سر دونوں ہاتھوں میں گرائے۔ ماں، آپ کی ضمانت کس نے کروائی؟ اس نے وہیں سرے پر ٹھہر کر حیرت سے پوچھا تھا۔ شگفتہ نے سر نہیں اٹھایا، چہرہ یوں ہی جھکائے رکھا۔ چند دن حوالات کی گرم ہوا کھانے کے بعد اس کا تر و تازہ سا وجود بھربھرا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ مہنگی میک اپ پروڈکٹس اور خاص ڈائٹ کا انتظام ختم ہوا تو اس کی بوڑھی جلد گردن کے آس پاس لٹکی سی دکھائی دینے لگی۔ ماں، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ تیزی سے سوال کرتی آگے بڑھ آئی تھی۔ فکر مندی سے اس کا گرا ہوا چہرہ اٹھایا۔ شگفتہ کی آنکھیں اسے گیلی محسوس ہوئی تھی، وہ پریشان سی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماں، کیا ہوا ہے؟ آپ کی آواز دھیمی تھی، استفسار بھی دھیما تھا۔ ماں کو ایسے شکستہ دیکھ کر اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ گھٹنوں کے بال ان کے سامنے بیٹھی، وہ انہیں دونوں کندھوں سے تھامے ہوئی تھی۔ سلین، I'm sorry بیٹا، اس کی لرزتی آواز ابھری تھی۔ اس کے ابرو کم فہمی سے سکڑے۔ ہوا کیا ہے؟ I am really sorry بیٹا، اس کی آواز پھر سے ابھری تھی، تھکی تھکی سی پشیمان سی آواز۔ ماں، مجھے کچھ بتائیں تو صحیح، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کیا کچھ چاہیے آپ کو؟ حوالات میں بدتمیزی کی ہے انہوں نے آپ کے ساتھ؟ کیا ہوا ہے؟ آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ اس کی آواز میں بے چینی، شدت اور صدمہ سب کچھ تھا۔ آج کا دن بہت برا تھا۔ اسے اپنی ماں کا ہارا ہوا انداز برداشت نہیں کیا جا رہا تھا۔ میں نے تمہیں کچھ بھی نہیں دیا بیٹا، سوائے محرومی اور تکلیف کے۔ میں نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ۔ میں نے تم سے تمہارے باپ کو جدا کر کے سنگین ظلم کیا ہے تمہاری ذات پر۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں گناہ گار ہوں تمہاری محرومیوں کی جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ اس کی ماں نے آج سے پہلے کبھی اس موضوع پر اسے بات نہیں کی تھی۔ اس نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں تو تھوڑا ہی جان لے، لیکن استفسار سے شروع ہونے والی گفتگو ہمیشہ ابلتے جذبات پر ختم ہوتی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس نے اس سے اس بارے میں سوال کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ محض اپنے باپ کے نام سے واقف تھی، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس بات کا یہاں کیا ذکر ماں؟ اس کا انداز دن بھر کی تھکن اور اداسی لیے ہوئے تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس موضوع سے بچنا چاہتی تھی۔ اسی پل وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پرس ایک جانب ڈال کر بالوں کو جوڑے میں لپیٹنے لگی۔ اور ان لون شارکس کو میں نے تمہارے پیچھے نہیں بھیجا تھا؟ بھری آنکھیں لیے اس نے تیزی سے کہا تو سلینا نے سر ہلایا۔ وہ نہیں چونکی تھی، شاید وہ پہلے سے جانتی تھی۔ تم جانتی تھی؟ شگفتہ کی آواز میں استعجاب سا تھا۔ اس نے بغیر مڑے سر ہلایا تھا، پھر اپارٹمنٹ میں بکھرے سامان کو سمیٹنے لگی۔ جوڑے سے 2 لٹیں پھسل کر رخساروں پر آ گری تھی۔ چیف حنیفہ نے بتایا تھا، اور پیچھے بیٹھی شگفتہ کے دل پر گھونسا سا پڑا تھا۔ اپارٹمنٹ میں لمحے بھر کو خاموشی سی چھا گئی تھی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اس کی پشت دیکھے گئی۔ کہیں اندر مجھے یقین تھا کہ آپ نہیں ہوں گی اس سب کے پیچھے۔ اگر آپ ہوتی تو میں چند لمحات میں آپ پر چیخ چلا کر آپ کو معاف کر دیتی۔ انفیکٹ میں ہمیشہ آپ کو معاف کر سکتی ہوں ماں، مسکرا کر ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا۔ اب وہ کچن کے درازوں کو کھول کھول کر ان میں موجود باسی سامان نکال رہی تھی۔ اسے سبزیاں لینے بازار جانا چاہیے، کچھ مسالہ جات بھی ختم ہو چکے تھے۔ وہ ان کے خالی ڈبوں کو نکال کر سلیب پر رکھتی جا رہی تھی۔ ہمیشہ؟ کیا تم ہمیشہ معاف کرو گی مجھے؟ کیا تم حقیقت کھلنے کے بعد بھی معاف کر دو گی مجھے؟ وہ فضا میں کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتی میکانکی سے انداز میں بولی تھی۔ اس نے چہرہ یوں ہی پھیر کر لمحے بھر کے لیے شگفتہ کو دیکھا، پھر چہرہ پھیر لیا، اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کون سی حقیقت؟ لیکن وہ اسے جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ اب اٹھ کھڑی ہوئی تھی، شاید جانے کے لیے۔ کچھ حقیقتیں ہیں جن سے تم واقف نہیں ہو، وہ تلخ بھی ہیں اور کسی نرم خواب جیسی بھی۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم ان کے آشکار ہو جانے پر اپنی ماں کو معاف ضرور کر دو گی سلین، اس نے کہا اور پھر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ سلینا اس کے پیچھے آوازیں دیتی آئی تھی، لیکن وہ جا رہی تھی۔ ماں، میرے ساتھ کھانا کھا لیں، میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ مجھ سے اکیلے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ اس نے دور جاتی شگفتہ کو ایڑیاں اونچی کر کے بلند آواز سے کہا تھا۔ وہ پھر بھی نہیں رکی، نہ ہی پلٹی۔ وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئی تو اس نے مایوس ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ حلق میں گرہیں موجود تھیں، اسے پتا تھا کہ وہ آج کھانا نہیں کھا سکتی تھی، کوشش کرنے پر بھی نہیں۔
وہ باقاعدگی سے اپنے سیٹ پر جاتی رہی۔ سچ شکر کہ اس سارے عرصے میں کوئی بدمزگی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کوئی غیر متوقع واقعہ پیش آیا تھا۔ سیٹ کی اپنی ہی ایک دنیا تھی، آئے دن ایکٹرز اور ڈائریکٹر کے جھگڑے ہوتے۔ کسی حساس طبیعت رکھنے والے اداکار کو اگر سیٹ پر موجود کسی ورکر کی بات ناگوار گزرتی تو اگلے کئی گھنٹے کام رکا رہتا اور ڈائریکٹر سمیت سب لوگ معافی تلافی میں مصروف رہتے۔ کچھ اداکار اتنے منکسر المزاج تھے کہ ان کے ساتھ کام کرنا دنیا کا آسان ترین مرحلہ تھا۔ کچھ اداکار اکھڑے ہوئے ہوتے تو کچھ ہنسمکھ، کچھ کی عزت ہر حملے پر خطرے میں پڑ جاتی تھی اور کچھ دنیا پر لعنت بھیج کر کام کرنے والے لوگ تھے۔ غرض ہر شخص مختلف مزاج اور عادت کا مالک تھا۔ ڈائریکٹر کو ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھ کر کام جاری رکھنا ہوتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن سلینا کا سین ملک کی نامور اداکارہ پارس پنگش کے ساتھ تھا۔ سین چند لمحات کا ہی تھا، لیکن اس کی پچھلی متنازع شہرت کو پارس نے انا کا مسئلہ بنایا ہوا تھا۔ وہ تھی کہ اس کے ساتھ چند لمحات کا سین کرنے پر بھی راضی نہیں ہو رہی تھی، اور اتنا وقت تھا ہی نہیں کہ اس کی جگہ کسی دوسری اداکارہ کو کاسٹ کر کے سین مکمل کیا جا سکتا۔ وہ اپنے عارضی ڈریسنگ روم سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھی جب تک سلینا کو اس ڈرامے سے نکال باہر نہیں کیا جاتا۔ معاملہ کافی حساس ہو چکا تھا، وہ کسی کی بات سننے پر راضی نہیں تھی۔ ان کا مطالبہ کیا ہے؟ اس کے کانوں میں اس بحث و مباحثے کی مبہم سی بھنک پڑ گئی تھی۔ اس نے سیدھے سبھاؤ سرمد سے پوچھ لیا۔ وہ بے بسی سے گہرا سانس لیے اس کے سامنے چند پل ٹھہرا رہا۔ وہ چاہتی ہیں کہ آپ کو اس ڈرامے سے نکال دیا جائے۔ فٹ؟ اسے تعجب ہوا تھا۔ ایک ذرا سا سین ہے ان کا اور وہ مجھے پورے ڈرامے سے فارغ ہونے کا کہہ رہی ہیں۔ سرمد نے اس کے سوال پر سر ہلایا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھے گئی، پھر ہاتھ سینے پر باندھ لیے، چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیا میں ان سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں پلیز، معاملہ مزید بگڑ جائے گا، آپ رہنے دیں، ہم بات کر رہے ہیں۔ سرمد نے گھبرا کر اسے منع کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے ہی ان سے بات کرنی چاہیے، اگر آپ کی باتوں سے ماننا ہوتا تو وہ اب تک مان چکی ہوتی۔ اور کہنے کے ساتھ ہی وہ اگلے پل پارس کے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ سرمد اسے روکتا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ پارس جو شیشے کے سامنے براجمان تھی، ہاتھ میں اسکرپٹ تھامے نگاہوں سے پڑھ رہی تھی، پل بھر کو چونکی۔ پیشانی پر کئی ناگوار بال ابھر آئے تھے، وہ پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ آئی تھی، پھر اس کے ساتھ رکھی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھی۔ کیا آپ ان سب کے سامنے بات کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے ایک نگاہ کمرے میں موجود عملے پر ڈالی تھی۔ پارس نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ جو بھی کہنا ہے ان کے سامنے کہیں اور جلدی کہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ کیوں نکالنا چاہتی ہیں آپ مجھے اس ڈرامے سے؟ اس نے سیدھا سوال کیا تھا، بالکل کسی تیر کی مانند سیدھا۔ پارس اس کے بنا تمہید جوڑ کے کیے گئے سوال پر حیران ہوئی تھی۔ کیا مجھے اس بات کا جواب دینا چاہیے؟ استہزاء کرتا ہوا انداز، اکڑی گردن، اس نے کندھے اچکائے تھے۔ اصولاً تو آپ کو جواب دینا چاہیے کیونکہ اتنی کن ذہن آپ لگتی نہیں ہے۔ یقیناً ڈرامے کی اسکرپٹ ملنے کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ میں اس ڈرامے کی مرکزی اداکارہ ہوں۔ کیا آپ نہیں جانتی تھی کہ آپ کو میرے جیسی متنازع اداکارہ کے ساتھ کام کرنا ہے؟ لمحے بھر کو ٹھہر کر پوچھا تھا، بالکل سکون سے۔ سامنے بیٹھی عورت کے چہرے پر پھیلی ناگواری اب کڑواہٹ میں بدلنے لگی تھی۔ کیا آپ توجہ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں؟ اور آپ کا سوال ایسا تھا کہ پارس نے مشتعل ہو کر اسکرپٹ سامنے ٹیبل پر پٹکی تھی۔ اپنی حد میں رہو، ہاؤ ڈیئر یو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کی عزت اتنی نازک ہے کہ میرے ساتھ چند منٹ کا سین کرنے پر خطرے میں پڑ جائے گی۔ کیا پڑ جائے گی؟ یقین دہانی کے لیے آخر میں معصومیت سے پوچھا تھا، اپنی شہد رنگ آنکھیں ذرا بڑی کر کے۔ ایسے کرتے ہوئے اسے لمحے بھر کو وہ ظالم یاد آیا تھا۔ اس نے سرعت سے سر جھٹکا۔ اپنی بکواس بند رکھو، میری عزت کے بارے میں اپنی زبان سے ایک لفظ مت نکالنا۔ تو آپ مان رہی ہیں کہ میرے ساتھ تھوڑا سا کام کر کے آپ کی عزت کو خطرہ نہیں ہوگا؟ الفاظ بدل کر، انداز بدل کر اس نے پھر سے وہی سوال کیا تھا۔ اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی، گردن جھکا کر پارس کو دیکھا۔ اگر کوئی یہاں سے جائے گا تو وہ آپ ہوں گی میڈم، کیونکہ میں اس ڈرامے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ رسان اور قدرے قطعیت سے کہہ کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازے کے ساتھ کان لگائے سرمد کا رنگ سفید ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور پھر اس کی جانب دیکھا، ہولے سے مسکرائی۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ وہ تھوڑی دیر میں آ جائیں گی۔ کیا؟ کیسے پتا آپ کو؟ انہوں نے مجھے خود بتایا ہے۔ وہ سکون سے آگے بڑھی تو سرمد اس کے پیچھے لپکا۔ لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا۔ اچھا؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نے تو صرف یہی سنا ہے۔ اور اس کے ڈھٹائی سے کہنے پر سرمد اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔
چند پل بعد پارس واقعتاً اپنے ڈریسنگ روم سے نکل آئی تھی اور اب بغیر کسی پس و پیش کے وہ سلینا کے ساتھ کام کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ سین مکمل ہو چکا تو یک دم ہی سیٹ پر موجود ورکرز نے تالیاں بجا کر آج کا کام برخاست ہونے پر مبارکباد دی تھی۔ وہ بھی مسکرا کر سب کا شکریہ ادا کر رہی تھی، لیکن پھر اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ سیٹ پر اس کے عین سامنے واجد ایستادہ تھا، وہی واجد جو اب اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ رات کی مدھم سرگوشیوں میں وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے برا چمان تھے۔ پس منظر میں بجتی دھیمی موسیقی اور زرد روشن بتیوں تلے جگمگاتا ریسٹورنٹ نرم گرم سا تھا۔ ان دونوں کی کرسیاں شیشے والی بلند دیوار کے ساتھ لگی تھیں۔ یہاں سے چہرہ پھیر کر دیکھنے پر نیچے پورا شہر چلتا ہوا نظر آتا تھا۔ کیا کوئی مسئلہ چل رہا ہے کام پر؟ واجد نے نرمی سے استفسار کیا تھا۔ ساحر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا، وہ روکھا چہرہ لیے باہر دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنے مسائل حل کرنے آتے ہیں، اسی بے رخی سے کہا۔ واجد لمحے بھر کو چپ سا ہو گیا تھا۔ کیا تمہاری بیوی کو پتا ہے کہ تم مجھ سے یہاں اس 5 اسٹار ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں مل رہے ہو؟ اس کا طنز بہت ٹھنڈا سا تھا۔ واجد کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اسے نہیں پتا۔ اگر وہ اس ملاقات کی خبر ہو جانے پر کوئی بھی جارحانہ رد عمل دے گی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا، تم یا میں؟ اسی ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا تھا، ہاتھ باندھ کر۔ میں اسے ہینڈل کر لوں گا۔ بہتر، تم ہی اسے ہینڈل کرو تو بہتر ہوگا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ تم سے ہینڈل ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی کی محرومیوں کا بدلہ مجھ سے لیتی ہے، اور ایسے واقعات رونما ہونے کے ذمہ دار سراسر تم ہو۔ تم نے اسے شادی کر کے اسے وہ مان دیا ہی نہیں جو ایک بیوی اپنے شوہر سے چاہتی ہے۔ تم شادی کرنے کے بعد بھی میرے پیچھے آتے رہے، اب بھی یہی کر رہے ہو۔ کیا تم دونوں میری زندگی سے جا نہیں سکتے تاکہ میں چند دن کے لیے ہی صحیح لیکن سکون کا سانس لے سکوں؟ تیش سے بولتے بولتے اس کی آواز بلند ہو گئی تھی اور سانس پوری طرح پھول گیا تھا۔ کئی لوگوں نے پلٹ پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ واجد کا چہرہ آپ کے ہتک سے سرخ ہوا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی تھی، پھر بے یقینی سے اسے دیکھتی ہنستی۔ اس کی آنکھوں میں کرچیاں سی بھر گئی تھیں، ان میں جلن سی ہونے لگی تھی۔ شادی؟ اس لفظ کا مطلب بھی معلوم ہے تمہیں؟ بہت زخمی انداز لیے کہا تھا اس نے۔ تم جانتی ہو کہ میں ہمیشہ تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بہت کمزور سی صفائی ابھری تھی۔ وہ چند پل کے لیے کرچی بھری آنکھوں سے اس کا وجیح چہرہ دیکھے گئی۔ تم ہمیشہ سے ایسا چاہتے تھے واجد، لیکن ایسا کرنے کے لیے جو گٹس درکار ہوتی ہیں تم ان سے بہرہ مند نہیں ہو۔ تم میں مجھے حاصل کرنے کے لیے گٹس کبھی تھے ہی نہیں۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تمہیں بس میرے لیے خود کو بدلنا ہوگا۔ تمہیں یہ اداکاری چھوڑنی ہوگی، میرے خاندان کے لیے ذرا عزت کا پیشہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سامنے رکھا پانی سے بھرا گلاس اس کے چہرے پر پھینک دیا۔ واجد یک دم اس افتاد پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ساحر اسی سکون سے ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ زخمی نگاہیں اٹھائے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کی سرخی اتر آئی تھی۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر کوئی تمہیں خود کے لیے بدلنے کا کہے تو اس کے منہ پر پانی پھینک کر وہاں سے اٹھ جانا، اور گیس ورڈ میں یہی کرنے لگی ہوں۔ وہ اگلے ہی پل اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ایک نفرت آمیز نگاہ اس کے مکروہ وجود پر ڈالی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن وہ اس کا ہاتھ اسی تیزی سے جھٹک چکی تھی۔ ساحر کو اسے پیچھے دھکیلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ مجھے ہاتھ لگانے کی جرت بھی مت کرنا، گھٹیا آدمی، گھٹیا سیاستدان، گھٹیا ہے تمہارا سارا خاندان۔ نہ شکلیں اچھی ہیں نہ اعمال، منحوس چہرے ہیں تم سب کے۔ قہر نازل ہوگا تم لوگوں پر خدا کا۔ بلند آواز سے اسے بد دعائیں دیتی وہ تیزی سے دروازہ دھکیلتی باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ ساحر اس کے پیچھے لپکا تھا۔ باہر نکل کر وہ چند پل گہرے گہرے سانس لیتی رہی، پھر بھیگتی آنکھیں بے دردی سے رگڑ کر کار کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولتے اندر آ بیٹھی۔ ساحر اس کا اشارہ سمجھ کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا رکھا تھا۔ ساحر نے ایک نگاہ اس کے تھکے وجود پر ڈالی۔ آپ ٹھیک ہے؟ نہیں، کیا میں آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ نہیں۔ آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ مجھے ایک اسٹوپڈ گارڈ بہت یاد آ رہا ہے، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن ساحر نے سن لیا تھا۔ کیا میں اسے ایک دفعہ دیکھ بھی نہیں سکتی؟ بس ایک دفعہ؟ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی آواز اتنی بھرائی ہوئی کیوں تھی۔ ساحر کو لگا کہ وہ رونے سے خود کو روکے ہوئے ہے۔ دنیا اتنی ظالم کیوں ہے ساحر؟ اور وہ اس دنیا سے بھی زیادہ ظالم ہے۔ ایک دفعہ بھی مجھے فون نہیں کیا، ایک دفعہ بھی میری خیریت دریافت نہیں کی، ایک دفعہ بھی نہیں سوچا میرے بارے میں۔ موبائل کی سیاہ سکرین کرب سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ آنکھوں کی گلابی نمی گہری ہونے لگی تھی، رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔
ساحر نے اسے اپارٹمنٹ کے باہر اتارا، پھر خود بھی اتر آیا۔ جو ہی اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تو سلینا نے اسے ہاتھ سے روک دیا۔ وہ اتنی ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی کہ کسی بھی تیسرے انسان کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا پیچھے کھڑا رہ گیا۔ صبح کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے پل بھر کو لہرایا تھا۔ سلینا کو کسی بھی طور تنہا نہیں چھوڑو گے تم دونوں، وہ ان کے سامنے استادہ سختی سے ہدایات دے رہا تھا۔ وہ اور زار سر اس بات میں ہلا رہے تھے۔ وہ کہے تب بھی نہیں، زیادہ ضد کرے تو ایجنسی کی پالیسی بتا دینا، تب بھی نہ مانے تو اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ مجھے اگر کسی کوتاہی کی خبر ملی تو میں چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ یہ ہفتہ بہت حساس ہے اس کے لیے، حملہ آور کھات میں بیٹھا ہوگا، موقع پاتے ہی وہ اسے دھر لے گا۔ تم دونوں کو اسے وہ موقع نہیں دینا ہے، سمجھ گئے؟ اس نے تنے جبڑوں کے ساتھ جواب طلب کیا تو ان دونوں نے تیزی سے سر اس بات میں ہلایا۔ اس کے جاتے ہی ذرا اس کی جانب گھوما تھا۔ کیا وہ زیادہ رف ہو گیا ہے یا مجھے لگ رہا ہے؟ وہ بس محتاط ہے، یاسر کی پشت دیکھتے اس نے کہا تھا۔ زار نے سر نفی میں ہلایا، پلٹ کر نگاہ اس کی پشت پر ڈالی۔ وہ بہت اکھڑا ہوا اور لیا دیا سا رہنے لگا ہے۔ چند دنوں سے تو کسی گارڈ نے اس کی آواز ہی نہیں سنی، ضرورت کے علاوہ وہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ کیا وہ سلینا کے ساتھ جذباتی طور پر انوالو تھا؟ ساحر کو اس کا جواب نہیں پتا تھا، اسی لیے خالی چہرہ لیے کھڑا رہا، پھر کندھے اچکا کر اپنے کام کی جانب بڑھ گیا۔ منظر غائب ہو چکا تھا اور وہ اگلا سانس بھرتا سلینا کے پیچھے ہو لیا تھا، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی۔ اگلے روز وہ ایجنسی چلی آئی۔ ڈرامے کے متعلق اسے نظر سے کچھ بات کرنی تھی۔ آسمانی رنگ کا لباس زیب تن کیے، بالوں کو ہاف باندھے، ہلکا پھلکا میک اپ کیے۔ آج اس کی شوٹ قدرے دیر سے شروع ہونی تھی، اسی لیے وہ فارغ اوقات میں نظر اور یوول سے مل رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ رکھے شاپنگ بیگ کی جانب دیکھا اور پھر نظر سے معذرت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا رخ ایجنسی کے نچلے فلور کی جانب تھا۔ ہاتھ میں پکڑے بیگ کے اندر ایک نگاہ ڈالی، سیاہ مفلر اور ہائی ہیلز۔ اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا تھا۔ لفٹ کا دروازہ سس کی آواز کے ساتھ کھلا اور وہ باہر نکل آئی۔ گارڈز اس کی آمد پر چونکے تھے، لیکن پھر جلد ہی سنبھل کر اسے خوش آمدید کہنے لگے۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سب کے سلام کا جواب دیتی بغیر رکے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ذرا آگے بڑھ کر طویل راہداری کے بعد کیبنز کا آغاز ہوتا تھا۔ اس نے بمشکل مسکرا کر قدم آگے بڑھائے تھے، ساتھ ساتھ نگاہیں بھی دوڑائیں، بس ایک بار وہ نظر آ جائے، بس ایک نظر۔ لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ ایجنسی شاید آیا ہی نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے وہاں پر موجود بیشتر گارڈ سے اس کے متعلق پوچھا۔ وہ اسے یہ دونوں چیزیں خود دینا چاہتی تھی، اس بہانے کم از کم وہ اسے دیکھ تو لے گی۔ وہ اس ایک موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ان چاروں کے کیبنز کی جانب قدم بڑھائے۔ اندر محض شیر بڑا چمان تھا، انتہائی مصروف سا۔ اس نے ٹھہر کر دروازے پر ہلکی سی دستک دی تو وہ چونکا اور پھر اگلے ہی پل اسے دیکھ کر حواس باختہ سا اٹھ کھڑا ہوا۔ گود میں رکھے صفات نیچے جا گرے تھے۔ وہ اس کے یکدم اٹھنے پر بے اختیار ہنستی تھی۔ کیسے ہو شیر؟ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ وہ مسکرا کر سر ہلاتی آگے بڑھ آئی تھی۔ شیر اب آگے بڑھ کر اس کے لیے کرسی پیچھے کی جانب گھسیٹ رہا تھا۔ سلینا کی نگاہ بے ساختہ اس کے جوتوں پر گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ اس کے سیاہ جوتے بہت خستہ سے ہو رہے تھے، پالش کرنے کے باوجود بھی ان میں وہ چمک نہیں آئی تھی۔ شاید وہ بہت استعمال کیے گئے تھے اور اب پرانے ہونے کے باعث ایسے دکھ رہے تھے۔ اس نے ہمدرد سی نگاہیں اٹھا کر اس کا معصوم سا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کے ایسے دیکھنے پر گلابی ہوا تھا۔ انسان کے مالی حالات اگر جاننے ہوں تو سب سے پہلے اس کے جوتے دیکھنے چاہیے۔ انسان کے جوتے اس کے بہت بڑے رازدار ہوتے ہیں۔ تم نے ایجنسی کب جوائن کی تھی؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ سر کے پیچھے ہاتھ پھیر کر ہلکا سا مسکرایا۔ 2 مہینوں سے، اس نے سمجھ کر سر ہلایا، پھر یوں ہی آس پاس نگاہ دوڑائی۔ یاسر نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ سرسری سا پوچھا تھا، لیکن شیر چونک سا گیا۔ ایک محتاط سی نگاہ دروازے پر ڈالی۔ آپ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں نا کہ آپ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتی۔ جانتی ہوں، اور تم سب بھی جانتے ہو کہ میرا اور یاسر کا ایک ورک ریلیشن شپ تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میڈیا اور عوام بے وقوف ہو سکتے ہیں، لیکن اس ایجنسی میں موجود گارڈز نہیں۔ اب بتاؤ کہاں ہے وہ؟ اس کے سبھاؤ سے کہنے پر وہ خسیانہ سا ہنس دیا، پھر سر ہلا کر اسے دیکھا۔ وہ نہیں آئے آج، وہ کیس سالو کر رہے ہیں ارمان سر کے ساتھ، شاید پولیس اسٹیشن گئے ہوں۔ اچھا، خیریت؟ کوئی کام تھا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر ہاتھ میں تھامے بیگ پر ایک نگاہ ڈالی۔ نہیں، کچھ خاص کام نہیں تھا، بس مجھے اس کی چیزیں اسے واپس لوٹانی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ مجھے دے سکتی ہیں یہ چیزیں، میں انہیں دے دوں گا۔ وہ مسکرائی تھی،
پھر سر نفی میں ہلایا۔ تھینک یو شیر، لیکن میں یہ اسے خود دینا چاہتی ہوں۔ اب تم کام کرو، میں نے تمہیں بلا وجہ ڈسٹرب کر دیا۔ ہاتھ ہلا کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ شیر چند پل نرمی سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا اور پھر گہرا سانس بھرتا کام کرنے واپس آ بیٹھا۔ وہ جو باہر نکل رہی تھی، لمحے بھر کو حنیفہ کے آفس کے بند دروازے کو دیکھ کر ٹھہر سی گئی۔ اگلے ہی پل وہ ان کے آفس کا بند دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ اندر سے مصروف سا یس سنائی دیا تو وہ اندر چلی آئی۔ حنیفہ اس کی توقع نہیں کر رہے تھی، اسی لیے اس کی آمد پر حیران سا چہرہ اٹھائے اسے دیکھتے رہے۔ کیا میں تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں انکل؟ اگلے کئی لمحات میں وہ ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ کام ٹھیک جا رہا ہے آپ کا؟ جی انکل، خدا کا شکر ہے۔ کسی چیز کی ضرورت یا کوئی پریشانی؟ وہ ان کی نرمی سے پوچھنے پر اداسی سے مسکرائی تھی۔ میرے بابا نہیں ہیں انکل، اگر وہ ہوتے تو بالکل آپ جیسے ہوتے۔ اسی اداسی سے کہا تو حنیفہ کو اپنے چہرے کا رنگ یک لخت بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ نامحسوس طریقے سے انہوں نے اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی تھی۔ انہیں لگا کہ آفس میں آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ خیر، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ آپ نے میری ماں کی ضمانت کروائی، میرے لیے زار اور ساحر کو گارڈ مختص کیا۔ آپ کے بہت احسانات ہیں مجھ پر۔ آپ کی مہربانی کا بہت شکریہ انکل، وہ شکر گزاری سے کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر انہیں الوداعی کلمات کہتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ حنیفہ اس انداز سے زخمی ہوئے تھے کہ وہ اسے آواز دے کر روک تک نہیں سکے۔ وہ اسے اپنی بیٹی نہیں پکار سکتے تھے۔ شاید یاسر ٹھیک کہتا تھا۔ اس راز کو راز رکھ کر انہوں نے محض خود کو اور سلینا کو تکلیف سے دوچار کیا تھا۔ شاید رشتوں کو وضع نہ کرنے والوں کی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ خون کے رشتوں کو بھی حق سے نہیں پکار سکتے، اور یہ حق سے نہ پکارنا بہت اذیت ناک تھا، بہت کربناک۔ شام ہوئی، وہ پولیس اسٹیشن سے ایجنسی آ گیا تھا۔ کیبن میں داخل ہوتے ہی اس کی نگاہ جوتوں کے نئے ڈبے پر پڑی تھی۔ شیر ایک جانب ٹیبل کے سامنے براجمان تھا۔ یہ جوتے؟ اس نے سوالیہ سا ابرو اٹھایا۔ یہ سلینا کی جانب سے میرے لیے گفٹ ہے، دانتوں کی بھرپور نمائش کی، لیکن وہ اس کا نام سن کر رک سا گیا تھا۔ کیا وہ یہاں آئی تھی؟ شیر نے سر ہلایا۔